میں چاہوں گی اپنی بات کو آپ کنٹینیو کیجیے گا۔ جی شکریہ بہت بہت۔ میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ جو افسوسناک دو واقعات بلوچستان کے اندر ہوئے ہیں، ایک کوئٹہ کے اندر اور سبی کے اندر، جس کے اندر جانی نقصانیں بھی ہوئی، جانوں کا نقصان بھی ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے میں کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ کشمیر کے یوم یکجہتی کے موقع کے اوپر ان ریلیز کے اوپر اٹیک کرنا میرے خیال کے اندر وہ بڑی واضح اشارہ ہے کہ اس کے پیچھے کون سی قوتیں کار فرما ہے۔ ابھی تحقیق ہوئے بغیر ابھی ہم کچھ اسپیکولیٹ نہیں کر سکتے، لیکن امکان غالب ہے کہ اس کے اندر بھی بیرونی قوتیں انوالو ہیں، خاص طور پہ جو نہیں چاہتی کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کا جو موقف ہے اس کی حمایت ہم جاری رکھیں۔ تو یہ تو ایک چھوٹا سا میرا کامنٹ تھا ان واقعات کے حوالے سے۔ لیکن آپ نے جو سوال مجھ سے پوچھا تھا کہ پاکستان کا جو موقف ہے اس کو کشمیر کے حوالے سے سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن کے حوالے سے پاکستان اس میں کیوں ناکام رہا ہے یا ہمیں وہ سفارتی کامیابی کیوں نہیں حاصل ہوئی، اس کے اندر میرا جو ذاتی خیال یہ ہے ایز این ایکیڈیمک اور ایز اے اسکالر کہ پاکستان نے کشمیر کے مسئلے کی جو کنسسٹنٹلی حمایت جو ہے وہ نہیں کی۔ اس کے حوالے سے میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ 2005 کے اندر مشرف صاحب نے بذات خود جب وہ ملک کے صدر تھے انہوں نے کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں وہ ابسولیٹ ہو گئی، یعنی متروک ہو گئی ہیں۔ تو وہ اس کے لیے ہمیں نئے جو آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ ہے اس کے حوالے سے ہمیں کچھ مسائل کا حل جو ہے وہ تلاش کرنا پڑے گا۔ پھر انہوں نے 4 پوائنٹ فارمولہ بھی دیا جس کے بارے میں خورشید جو محمود قصوری صاحب ہے انہوں نے اپنی کتاب بھی بڑی لکھی، لیکن اس کے اندر سے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کا صدر، آپ کا ایک جو مقتدر شخصیت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی ایگزسٹنگ جو قراردادیں ہیں وہ متروک ہو چکی ہیں، تو پھر اس کے بارے میں ہم اس کے بارے میں وہ کیا میسج کشمیریوں کے حوالے سے بھی دیا جا رہا ہے اور انڈیا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی کیا دیا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات، آپ سے پہلے ملک صاحب نے یہ بات کی کہ اقوام متحدہ کے اندر جو ملیحہ لودھی ہے انہوں نے کوشش نہیں کی۔ میرے خیال کے اندر یہ الزام ہے، اور خاص طور پہ میں ملیحہ لودھی کے ساتھ واشنگٹن میں بھی کام کر چکا ہوں اور میں ان کو اچھے طریقے سے جانتا بھی ہوں۔ ان کا جتنا ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی کے حوالے سے تجربہ ہے اس کے حوالے سے میرے خیال میں ان کی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ بہت ہی قابل قدر تھی، اور انہوں نے جتنی بھی کوشش پاکستان کے حوالے سے کی جا سکتی ہے وہ انہوں نے کی ہے۔ اور اس کے بعد سے جب سے وہ تبدیل ہوئی ہیں اس کی جگہ پہ منیر احمد خان جو منیر صاحب ہیں وہ منیر اکرم وہ بھی پاکستان کے نمائندے ہیں۔ تو ان دونوں شخصیات کے حوالے سے کم از کم میرا ڈپلومیٹک ایکسپیرینس یہ کہتا ہے ان کے ساتھ کام کرنے کے حوالے سے کہ ان کی جو پاکستان کی جو کمٹمنٹ ہے جو کشمیر کے ساتھ ہے اس کو کسی صورت میں بھی ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ میرے ایک بات۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو ایک فیصلہ کرنا ہے آج، بجائے اس کے کہ ہم ہر سال یوم یکجہتی کشمیریوں کے ساتھ بناتے جائیں، لیکن ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہے۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو تمام لوگ ہیں سویلین اور ملٹری لیڈرشپ یہ فیصلہ کر لے کہ کشمیر کے اندر جو تحریک چل رہی ہے وہ آزادی کی تحریک ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ آزادی کی تحریک ہے تو پھر اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت، یو این کی جنرل اسمبلی کے تحت اور انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کے تحت ہمیں ہر قسم کی امداد جو ان کو دینی چاہیے، جس کے اندر وہ تمام مادی امداد بھی شامل ہے، سفارتی امداد بھی شامل ہے۔ تو جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ یہ آزادی کی تحریک ہے اور اس کی حمایت میں پاکستان کو اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لانا ہے، اس وقت تک میرے خیال کے اندر ہماری کمٹمنٹ جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے یہی وہ پوائنٹ ہے جس کو ہم بار بار ڈسکس بھی کر رہے ہیں، اور ہمیں آج یہی اور اسی پر بات کرنے کی بار بار ضرورت ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔